الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی تیار ہے جی, اس کا پورا ڈیمونسٹریشن تیار ہے, لیکن شبلی فراز صاحب مجھے بریک سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ چند باتوں کا جواب وہ دینا چاہتے ہیں. شبلی فراز صاحب آپ دے دیں, پھر ہمارے فراز صاحب میں جواب دے دوں. احسن اقبال صاحب نے اور مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے جو باتیں کی, جس میں کہ ایک تو تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے الیکشن کمیشن آف دا پاکستان ول کنڈکٹ دا الیکشنز, they will choose the machine. وہ چیز مشین وہی چوز کریں گے. انہوں نے آلریڈی اپنی ٹیکنیکل کمیٹی بنا دی ہے جس میں کہ وہ اسیس کریں گے ساری جو ٹیکنیکل انٹرنیشنل جس طرح کی بھی ٹیسٹنگ ہے وہ کر لیں گے. آرڈر بھی انہوں نے دینا ہے, انہوں نے ٹینڈر کرنے, انٹرنیشنل ٹینڈر کرنے. ٹھیک ہے, آپ کو اگر باہر کی مشین پسند آ جاتی ہے, وہ منگوا الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں, الیکشن کمیشن کی نا, الیکشن کمیشن دے ہیو دا مینڈیٹ, وہ منگا سکتے ہیں. ایک سوال ان سے, ایک سوال میرا, دیکھیں ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے. اب جب آپ ایویلیویٹ کر رہے ہیں, آپ یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نہیں استعمال کریں گے, یہ بھی کر سکتے ہیں ہم استعمال کریں گے. ان کے وزیر تو کہہ رے ہیں کہ ہر قیمت پہ یہ مشین چلے گی. بٹ اوبویسلی دیکھیں میں آپ کو نہیں, میری بات میں اگر میں نے نہیں کی ہے سو میں درخواست کروں گا. ٹھیک ہے جی, سو انہوں نے کہا تو یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے کہ وہ جس کو بھی جو مشین بھی, ہمارا کام کیا ہے, ہمارے پرائم منسٹر کا کیا ماننا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو راستہ دیں, بیکاز جو الیکشنز آج تک ہوئے ہیں آیا وہ صاف شفاف تھے. جن باتوں کا انہوں نے ذکر کیا, پری پول ریگنگ, یہ فلانا, یہ ڈھمکانا, یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. ہم ایگزیکٹلی, اور وہ چاہے مشین ہو یا نہیں ہو. اچھا ابھی تک تو مشین نہیں تھی نا, ابھی تک مشین نہیں تھی نا, تو یہ ساری چیزیں ہوئی نا. یہ جو سینیٹ کے الیکشنز کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ بھی تھا نا کہ 6 ووٹ ضائع ہوئے. وہ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, وہ ذرا تھوڑا پیپلز پارٹی والوں ایمبیرس ہوں گے. وہ اسی طرح ہوا نا, وہ ضائع ہوئے, اگر وہ نہ ضائع ہوتے تو رزلٹ کیا ہوتا. ٹھیک ہے, تو 6 ووٹ تھے یا 5 تھے, جو بھی تھے, ٹھیک ہے, تو وہ تو حساب اس کا ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی اس میں میموری ہوگی, اس میں پتہ چل جائے گا کہ جی یہ ہوگا اور کس نے کس کو ووٹ دیا تھا. ڈال سکتی ہے, ایسی نہیں ہے. دیکھیں ہم جو ہے نا, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ احسن اقبال صاحب انجینئر ہیں, تھوڑا بہت وہ بھی جانتے ہیں, پیپلز پارٹی والے مصطفیٰ کھوکھر بھی. ہمارا کیا ماننا ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ پولیٹیکل چیز ہے, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. ٹھیک ہے, آپ ٹیکنیکل لوگ اپنے نمائندے نومینیٹ کریں اپنی پسند کے, آپ بل گیٹس کو لے, لیکن آپ کہتے ہیں ایٹ لیسٹ دیکھیں تو صحیح, کم اپ دیکھیں تو صحیح. آپ کا یہ آرگومنٹ ہے نا, کتاب پڑھی نہیں ہے تو اس میں آپ تبصرہ کیسے کر سکتے ہیں. اچھا چلیں مصطفیٰ صاحب آپ کر لیں. جی پروگرام کے پہلے والے حصے میں شبلی بھائی نے یہ رپورٹ دکھائی جی, اور رپورٹ انہوں نے دکھائی, رپورٹ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن نے تیار کی ہے, یہ بات ان کی بالکل درست ہے, لیکن پھر وہی مسئلہ کہ ہمارے ہاں چیزوں کو پڑھا نہیں جاتا اور ان کو بطور ثبوت پیش کر دیا جاتا ہے. میں چاہوں گا کہ اس رپورٹ کا ان کا جو کنکلوژن ہے اس کی پہلی لائن, آپ خود بھی وکیل ہیں, آپ پڑھ کے سنا دیں. ویسے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. The overall performance of the electronic voting machine was not up to the satisfactory level. بالکل ٹھیک ہے. جو رپورٹ انہوں نے اپنے اس میں ایویڈنس میں سامنے رکھی, قوم کے انہوں نے سامنے رکھی, ای سی پی اس میں کہہ رہا ہے. احسن اقبال صاحب یہ آپ پہلی لائن ذرا اس کی پڑھیں. جی وہ ہم نے تو, یا ان کو شبلی بھائی خود بھی پڑھ سکتے ہیں. The overall performance of the electronic voting machine was not up to the satisfactory level. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے, ابھی بھی الیکشن کمیشن نے ٹیکنیکل ایویلویشن کمیٹی بنائی ہے. ہماری گزارش یہ ہے, الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ میں جو انہوں نے خود کوٹ کی, بالکل کی ہے, میں نے کہہ دیا کہ جو انہوں نے ووٹنگ مشین استعمال کی اٹ wasn't up to the satisfactory level. وہ مشین تبدیل ہوئی ہے, وہ مشین نہیں, پہلی بات یہ ہے, پہلی بات نہیں, ایک سیکنڈ نا, غلط عوام بھی دیکھ لینا, عوام دیکھ لینا, یہ غلط آرگومنٹ دے رہے ہیں. اب دیکھیں یہ 2010 میں ان کی حکومت تھی, انہی کے وقت میں یہ ہوا. اس میں 2010 11 سال پہلے, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ٹیکنالوجی امپروو ہوئی ہے, اور اس میں یہ بھی دیا گیا ہے کہ کون سی, ایک سیکنڈ, وہ اس میں جو رپورٹ دیکھیں, انہوں نے کیا پہلے حصے میں رپورٹ جو ہے نا, دیکھیں مصطفیٰ پلیز تھوڑا سا وہ کریں. اچھا وہ لائن پڑھ نہیں, میں پڑھ کے گیا, میں ایگری کرتا ہوں جو آپ نے پڑھا ہے کہ وہ مشین اس میں انہوں نے آبزرویشن دی ہیں کہ اس میں کیا کیا خامیاں پرابلمز تھے. تھیوریٹیکل بات نہیں ہے کہ جی وہ خامیاں نے دور کرنی تھی. نہیں خامیاں, لیکن نا میری بات سنیں, آپ نے تو صرف اس کی لائن پڑھ دی نا, پھر آپ وہ بھی پڑھیں کہ اس میں نے ساری پڑھ لی ہے. اچھا چلیں شبلی صاحب ایک بات ہے, 2010 کی بات نہیں ہو رہی ہے,
بات ہو رہی ہے کانسیپٹ کی. ٹھیک ہے, پائلٹ پروجیکٹ تھا, اس وقت بھی ہوا تھا, ابھی بھی ہونا چاہیے اور ابھی بھی انشاءاللہ ہوگا. بٹ سر کیونکہ ایون آج کے لا کے مطابق جو کہ ان کی حکومت نے پاس کیا, ایک تو 103 کرے نا, تو الیکشن اس کے ذریعے ہونا چاہیے. ہماری ریکویسٹ الیکشن کمیشن سے پرابلم یہ ہے سر کہ پائلٹ پروجیکٹ ہونا چاہیے, اٹ ہیز ٹو گو تھرو اے پروسیس, بٹ آپ کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم تو قانون پاس کرنے لگے ہیں. وہ تو ہم کریں گے, بالکل کریں گے سر, بالکل. جو اختیار ای سی پی کا ہے بٹ وہ اسٹیک ہولڈر سر اس کے اندر سارے کم از کم ملا کے کریں نا. یہ چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کی کان پٹی پہ پستول رکھیں اور کہتے ہیں وہ آزادانہ فیصلہ کریں. یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے کہ نہیں ہے, آپ مجھے بتائیں سر. اقبال آپ پارلیمنٹیرین ہیں, آپ بھی پارلیمنٹیرین ہیں, پارلیمنٹ کا فیصلہ کوئی بھی ہو وہ قابل عمل ہے یا آپ کی اور میری بات ہے؟ دیکھیے میرے بھائی, پارلیمنٹ اگر خود مختار ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارلیمنٹ چاہے تو رات کو دن بھی کہہ سکتی ہے یا دن کو رات بھی کہہ سکتی ہے. فیصلہ کون کرے گا, فیصلہ کون کرے گا اس بات کا؟ ووٹ کریں گے, ڈیموکریسی ہے, نمبرز کی بات ہے, تھوڑا کنسنسس بھی ہونا چاہیے. سر میری بات تو آپ کیوں فواد چودھری صاحب کی مشین پہ اتنے جذباتی ہو رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, آپ جو ہے میری بات سنیں, آپ ذرا تھوڑے سنجیدگی سے کھائیں, غیر سنجیدگی باتیں مت کریں. آپ کو جو ہے جس چیز کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ان کی منافقت ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ ان کو بلائیں گے, یہ قریب بھی نہیں آئیں گے, بیکاز ان کو کہا گیا کہ ان کے قریب بھی نہیں آنا, نہیں آئیں گے. آپ زور لگا دیں, دیکھیں میں ان کا بڑا ایک اہم نقطہ ہے, پارلیمنٹ اگر کام کرتی ہے اس کا جواب دیں آپ. پارلیمنٹ کے کوئی ضابطے ہیں جن کے تحت کام کرتی ہے, پارلیمنٹ اندھے کام نہیں کرتی. اگر آئین پاکستان کا الیکشن کمیشن کو یہ مینڈیٹ دیتا ہے کہ وہ ریگولیٹری باڈی ہے آزاد اور منصفانہ الیکشن کرانے کی, تو یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ پہلے چیزوں کو آزمائے, مطمئن ہو, وہ رپورٹ دے گا پارلیمنٹ کو, پھر پارلیمنٹ اس کے اوپر لیجسلیٹ کرے گی. یہ نہیں ہوگا کہ الٹی گنگا بہا دے گا. اگر کسی بھی آپ سے مطمئن نہیں ہوتا سر تو پھر بھی قانون سازی کا فائدہ ہوگا. میری بات سنیں, دیکھیں میری بات سنیں, قانون سازی, قانون بنتا ہے جی, اس پہ پھر عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہوتا کہ پہلے عمل ہوگا پھر قانون بنے گا. ٹھیک ہے, اور اگر یہ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں تو ڈیموکریسی میں ووٹ جیتا ہارتے کس بیسس پہ ہیں؟ نمبرز پہ ہیں نا. تو یہ پارلیمان کا اگر یہ ہے کہ نہیں, پہلی بات یہ ہے کہ جو الیکشن یہ ہارے ہیں وہ تو دھاندلی ہوئی ہے, اور جو جیتے ہیں یہ 2013 میں وہ سب ٹھیک تھا. سر وہ تو سر آپ بھی یہی کہتے تھے, ہمارا ایک ہی ویو ہے. ہم نے 2013 میں کہا کہ الیکشن 4 حلقے کھولو, انہوں نے نہیں کی, اس میں اللہ نے بہتری کی. سر وہ بھی قانون کے مطابق نہیں ہو سکتا تھا نا, تو آرٹیکل 225 کے موجودگی میں اس طرح کوئی ڈیمانڈ آ کے نہیں کر سکتا کہ نہیں میرے ایسے 4 حلقے کھول دو. دیر از نو لا فار دیٹ. نہیں دیکھیں, نہیں پولیٹیکل فیصلے بھی تو کرنے ہوتے ہیں نا. بالکل کریں, بٹ یو کانٹ گو بیونڈ دی لا نا, اوور اینڈ ابو دی لا تو نہیں آپ جا سکتے. نہیں دیکھیں, اب یو آر بیکمنگ پارٹیزن. ایک سیکنڈ سر, میں پارٹی نہیں, آئی ایم پٹنگ لا. ہولڈ آن, آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہ کریں نا. سر کمال ہو گئی ہے, میں آرٹیکل 225 آف دی کانسٹیٹیوشن 225 میں تو مانتا ہوں نا, قانون کو میں مانتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں پولیٹیکل سٹرگل ہم نے کیا جس میں کہ ہم نے ڈیمانڈ کیا کہ 4 حلقے کھولے جائیں. بالکل ٹھیک, اسی کی بنیاد پہ یہ کھلا. بات ہی کر رہے ہیں آپ. اگر آئین کی بات کریں گے آپ پارٹیزن ہوں گے, چونکہ اس وقت اپوزیشن آئین کی بات کر رہی ہے. ارے سر جو ابھی شبلی صاحب کی جو انٹینشن ہے کہ اس کو دیکھیں, اپوزیشن دیکھتی نہیں ہے, آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں. اس ماحول میں اب آپ بتائیں کہ ہم نہیں, شبلی صاحب has been kind enough کہ وہ اسے یہاں پر انہوں نے منگوایا ہے کہ چلو یار تم مجھے کہہ رہے ہو تو میں یہاں لے آتا ہوں. وہ ان کا اور میرا مسئلہ ہے, وہ بات نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, فیصلہ کریں آپ جی اس کی ڈیمونسٹریشن کرائیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ الیکشنز کا تعلق ہے, وہ الیکشن اس کی کرانے کا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ کرے گا کہ کون سی مشین استعمال کرنی ہے. انہوں نے انٹرنیشنل ٹینڈرز کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت جو ہے اس کی ٹیسٹ رپورٹ وہ ان دا پروسیس ہے, ٹیکنیکل کمیٹی بن گئی ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ ہو جائیں گے, وہ چیزیں ہوں گی. ظاہر ہے, دیکھیں اب ان کی بات آتی ہے کہ آپ نے کہا نا کہ کنسنسس. آپ نے یہ دیکھ لیے, جس طرح میں نے کہا کہ منیب, ایک کتاب اگر آپ نے پڑھی نہیں ہے آپ اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتے. اور آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھی نہیں ہے. جس طرح کہ مصطفیٰ کھوکھر نے کہہ دیا کہ نہیں جی یہ رپورٹ کی ہے ہی نہیں. نہیں آپ رپورٹ کی آخری لائن پڑھیں. نہیں میری بات کنکلوژن دیکھ لیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو اوپن ان کو انویٹیشن دی ہے, آج اس پروگرام میں بھی دیتے ہیں, سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. میں آپ سے بات نہیں کر رہا, میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کو انویٹیشن دی ہے, پرائم منسٹر نے بھی دی ہے, فلور آف دا ہاؤس پہ آپ آئیں, الیکٹورل ریفارمز پہ ہمارے ساتھ بیٹھیں.
آپ اگر اتنے وہ ہیں, آپ کو دیکھیں پرانا سسٹم مجھے پتا ہے کہ آپ کو سوٹ کرتا ہے. دیکھیں الیکٹورل ریفارم کون سی پہ بیٹھے ہیں, ان کی جو الیکٹورل ریفارم ہے اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن سے ووٹر لسٹ اٹھا کے ساری کی ساری وزارت داخلہ کے تحت نادرا کو دے دی ہے. حکومت جس کو چاہے ووٹر لسٹ میں ڈال دے, جس کو چاہے ووٹر لسٹ سے نکال دے. منیب صاحب جائیں ووٹ ڈال, اب یہ بات کرنا ہے منیب صاحب غلط بات کر رہے ہیں. آپ اپنا لاء دیکھیں, لاء دیکھیں, اپنا بل دیکھیں نا. پلیز لیٹ می اسپیک ناؤ, لیٹ می اسپیک. دیکھیے ہم نے بڑا آپ کو صبر کر کے سنا ہے, بڑا صبر کر کے سنا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کا اپنا جو بل ہے اس میں انہوں نے جو الیکٹورل ووٹ کا جو لسٹ کا رجسٹر ہے وہ الیکشن کمیشن سے اٹھا کے نادرا کو دے دیا. اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ جب حکومت کے اختیار میں یہ ہوگا تو کیا آپ ایک منصفانہ شفاف الیکٹورل لسٹ بنا سکتے ہیں؟ جب پھر اسی الیکٹورل بل جو یہ کہتے ہیں فخر کرتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات, وہ کیا ہیں؟ ان کا ایک وزیر ہے جس نے غیر ملکی شہریت حاصل کی ہوئی تھی جب کاغذات نامزدگی دیے, ریٹروسپیکٹیولی اس کو این آر او دے رہے ہیں, اس کو کور کر رہے ہیں. اپنے پیاروں کو این آر او دینا انتخابی اصلاحات ہے, تو آپ کو اعتراض نہیں ہے, بٹ الیکشن کمیشن نے اس کی ایویلویشن ابھی کرنی ہے. دیکھیے میں آخری بات یہ کہوں گا منیب, یہ ان کی جگہ اگر الیکشن کمیشن کا نمائندہ کھڑا ہوتا نا, میں ری ایشورڈ فیل کرتا. I would have felt far more reassured اگر الیکشن کمیشن کا نمائندہ آ کے کہتا کہ دیکھیے ہم نے یہ مشین ہے, اس کو دیکھا ہے, پرکھا ہے, یہ ہمارے خیال میں بہت مناسب ہے. آپ لوگ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, آپ کو بھی ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر بالکل ہے, ایٹ لیسٹ آ کے اس کو دیکھ تو لیں سر, ہاؤ ڈز اٹ ورک. پوری دنیا کی شبلی صاحب کا یہ ہے کہ بھائی دیکھ تو لیں. جرمنی کوئی جاہل ملک ہے, آئرلینڈ کوئی جاہل ملک ہے, کوشش ہے اس کی, انہوں نے کیوں ترک کر دیا؟